بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، اس کو جاری رکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کانٹ اور غزالی دونوں اس حقیقت سے بے خبر ہے کہ علم کے ہر عمل میں فکر اپنی متناہیت سے تجاوز کر جاتا ہے. معنی اس کی ایک جو تشریح ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے گو کہ وہ علم کی یہاں بات کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ اصل چیز جو ہے وہ فکر ہے. کہہ رہے ہیں کہ فکر لا متناہی، فکر متناہی ہے لیکن اس متناہی میں لا متناہی موجود ہے. کن معنوں میں؟ اگر آپ فکر کو اس سے سمجھیں کہ آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے. اب دلیل، جس کو انگریزی میں ریزن بھی یہ لوگ کہتے ہیں، دلیل کی خصوصیت جو میں دلیل دے رہا ہوں وہ متناہی ہے کہ یہاں میں ابھی اور اس وقت دے رہا ہوں اور اپنے محدود علم کی بنیاد پہ دے رہا ہوں. لیکن یہ صحیح ہے کہ اس دلیل میں یہ قوت ہے کہ یہ ہر ایک سیاق میں دے رہا ہوں، سیاق السباق. اس دلیل میں ایک ماورائی قوت ان معنوں میں ہے جس کو یہ لوگ ٹرانسینڈنگ پاور کہتے ہیں کہ اس دلیل کو کسی بھی وقت اور کہیں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور اس کے مد مقابل ایک دوسری دلیل دی جا سکتی. تو یہ مطلب کوئی کہے کہ نہیں تمہاری دلیل درست نہیں ہے. یہ جو ہے ایک ایسی قوت ہے جو دلیل کے اندر موجود ہے. تو دلیل کا جو بطلان ہے وہ اس کے اندر ان معنوں میں موجود ہے کہ دلیل اپنی فطرت کے اعتبار سے اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے مخالف دلیل پیش کی جا سکے. اور اگر وہ مخالف دلیل جو ہے اس دلیل سے قوی ہے یا مجھے قوی لگتی ہے تو یہ دلیل اس کو ٹرانسینڈ کر جائے گی اور اس کی جگہ یہ دلیل. لیکن وہ جو نئی دلیل ہے اس میں بھی ہر وقت جو ہے یہ اس کا امکان ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک نئی دلیل پیش کی جائے، اس کو کہیں کہ آپ کی دلیل صحیح نہیں ہے، یہ یا اس کو چیلنج کیا جا سکے. تو ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکر متناہی ہے، یعنی میں اس سیاق میں اس کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ کسی بھی سیاق میں تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو ان معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لامتناہی
اور اس معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ متناہیت جو ہے اسلام متناہیت میں جو ہے قابل ہے. لیکن لیکن اس سے زیادہ اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ فکر کی بالآخر تحدید بھی ہے ان معنوں میں کہ جس چیز کے بارے میں، جس حقیقت کے بارے میں فکر جو ہے وہ حقیقت اس کی الٹیمیٹلی تحدید کرتی ہے ان معنوں میں کہ یہ آپ کی طاقت میں گیا، آپ جو چاہیں کہہ سکیں، لیکن یہ کہ اس سے جو حقیقت بدل نہیں جاتی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال جو کانٹ اور امام غزالی پہ اعتراض کریں، پہلی بات تو ان دونوں کو ملا رہے ہیں تو یہ ایک غلط فہمی ہے جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی، لیکن اس پہ ابھی بات نہیں کرتے ان کے، کیونکہ علامہ اقبال جو کہہ رہے ہیں اس پہ فوکس کر رہے ہیں. یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کیوں کہہ رہے ہیں کہ کانٹ اور غزالی نے کہا کہ فکر متناہی ہے. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مثلا کانٹ اور غزالی نے کہا کہ مابعد طبیعتی حقائق کے بارے میں فکر یا عقل جو ہے ہمیں علم نہیں دے سکتی. تو اس لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ فکر کو متناہی سمجھتے ہیں، کیونکہ مابعد طبیعتی حقائق مثلا خدا جو ہیں لامتناہی ہیں، تو متناہی لامتناہی کو نہیں جان سکتا. لیکن غزالی اور کانٹ نے یہ نہیں کہا. غزالی نے، چلے امام غزالی کو لے لیتے ہیں یہاں، یہ نہیں کہا کہ خدا کے وجود کے بارے میں دلائل نہیں دیے جا سکتے. یا خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں ہم کیا سرائیاں نہیں کر سکتے، یعنی جو ہمارا علم ہے اس کی بنیاد پہ، جو ہمارا کائنات کا علم ہے مثلا، یہ نہیں کہا. انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ دعوے کریں گے خدا کے بارے میں یا دلائل دیں گے، ہمیشہ ان کے مخالف دلائل دیے جا سکتے ہیں اور یہ بحث کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اسی کو مطلب کانٹ اور غزالی اپنے انداز میں اینٹینمیز آف ریزن کہتے ہیں. اور اینٹینمیز آف ریزن کے بارے میں کانٹ نے جو کہا وہ یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پہ جب ہم مثلا یہ کہ خدا کے وجود کے بارے میں دلائل دیتے ہیں اور اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں، کیونکہ وہ متضاد دلائل ہیں. یہ دلیل کہتی ہے خدا موجود ہے، یہ کہتا ہے خدا موجود نہیں، لیکن دونوں دلائل ہمیں جب ان کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں معقول اور منطقی لگتے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں جو ہے متضاد ہیں. اور اس اینٹینمی، اس تضاد کو دور نہیں کیا جا سکتا. یہ انہوں نے کہا. امام غزالی کی بھی بنیادی بات اس میں یہی ہے. تو علامہ اقبال جس
پریمس، جس مفروضے پر یہ ساری بات کر رہے ہیں وہ مفروضہ ہی غلط ہے. غزالی نے یہ نہیں کہا کہ آپ خدا کے بارے میں فکر جو ہے غور و فکر نہیں کر سکتی، یا اس کے بارے میں دلائل نہیں دے سکتی، یا اس کے بارے میں قیاس آرائیاں نہیں کر سکتی، لیکن وہ یہ کہا کہ اس کے بارے میں حتمی دلیل کوئی نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے اور اس کے جو راہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس دنیا میں جو ہے جو دار امتحان ہے ان سوالوں کا حتمی جواب نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ 2 + 2 4 کا جواب ہو سکتا. ورنہ تو کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کا دار امتحان ہونے کا. اور اگر آپ مذہبی آدمی نہیں ہیں، آپ آخرت کو نہیں مانتے، تب بھی تاریخ تعقل یہ بتاتی ہے کہ یہ مسائل جو ہیں اس کے بارے میں دونوں طرف سے بڑے مضبوط دلائل دیے گئے ہیں، اور وہ دلائل جن چیزوں کے بارے میں دیکھے ہیں وہ متضاد ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل میں کوئی ایسی چیز ہے، اور جن یہ مابعد طبیعتی حقائق میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ان کے بارے میں حتمی رائے نہیں دی جا سکتی، یہ کہتے ہیں. تو اس میں متناہی لامتناہی کا کوئی چکر نہیں ہے، اور ہے بھی ہے تو ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں اقبال جو ہے یہاں کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں فکر کے فطرت کے متناہی اجزاء تو بے شک ایک دوسرے سے الگ اور منفرد رہتے ہیں. یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ایک دعویٰ ہے کہ حقیقت میں جو کم از کم جو فزکس ہمیں بتاتی ہے، کوانٹم فزکس جن چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے، تو اس میں یہی لگتا ہے کہ کائنات بڑی ایک مربوط نظام ہے، اور وہی ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے سے الگ منفرد رہتے ہیں؟ لیکن یہ کہ یہ ٹھیک ہے کہ فکر اور فطرت میں یہ فرق ہے کہ کم از کم جہاں تک ہمارا کم از کم جہاں تک یعنی سائنس کی نظر ہے، اس میں جو ہے اس نظر سے دیکھیں تو مطلب مادہ اور فکر میں یہی فرق ہے کہ مادہ جو ہے سیلف کنٹینڈ ہے، فکر جو ہے وہ اپنی حدود خود جو ہے وہ پار کرتی ہے ان معنوں میں کہ ہر دعوے کی تباہی اس کے اندر ہی موجود ہے. ان معنوں میں کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہر دعوے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہیں بھی اور کسی وقت پہ، مگر فکر کی متناہی اجزاء کی فکر بالطبع تحدید سے آزاد ہے. ان معنوں میں ٹھیک ہے تحدید سے آزاد ہے، لیکن اس تحدید سے آزاد نہیں ہے کہ بالآخر فکر اس چیز کی تحدید کرتی ہے، وہ چیز حقیقت جو ہے فکر کی تحدید کرتی ہے. ان معنوں میں کہ مطلب یہ ہے کہ فکر انکار بھی کرے کہ دیوار موجود ہے، تو بالآخر جو ہے آپ اگر دیوار سے پار ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ فکر کو جھٹلائے گی اس وقت حقیقت. اور مابعدی طبیعتی سطح پہ وہ اس دنیا میں وہ نہیں آتا، کیونکہ اس حقیقت ہمارے درمیان ایک فاصلہ ہے اس دنیا کا، جس کے نتیجے میں حقیقت جو ہے ہماری فکر پر جو حکم لگاتی ہے وہ اس کے نتائج جو ہے سیدھے سامنے نہیں آتے ہمارے، لیکن قیامت میں تو آ جائیں گے. بصر کل یوم حدید، قیامت میں تو ہر چیز جو ہے آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے. تو فکر بالطبع تحدید سے آزاد ہے، لیکن ایک معنوں میں کہ اس کی جو دعوے ہیں اس کو کہیں بھی اس کے دعوے کے اندر جو ہے اس کی اپنی جواب دعویٰ بھی موجود ہو سکتا ہے، اور اس کی اپنی جو ہے شکست و ریخت بھی موجود ہو سکتی ہے. اور دوسرا ان معنوں میں کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، تو آزادی کا ایک ثمرہ ہے ان معنوں میں. لیکن دوسری طرف فکر جو ہے حقیقت جو ہے
فکر پر حکم بھی لگاتی ہے، اور اگر حقیقت کے مخالف آپ جائیں تو بالآخر جو ہے فکر اس کے نتائج بھی دیکھتی ہے اور دیکھے گی. تو اس لیے یہ ممکن نہیں کہ اپنی انفرادیت کے تنگ حلقے میں مقید رہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وسیع عالم، اس کے ماورا جو وسیع عالم ہے اس میں کوئی بھی شے سے بیگانہ نہیں. بیگانہ نہیں مانے یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن وہ کوشش کامیاب ہوگی نہیں ہوگی کس وقت ہوگی، یہ تو ایک عملی سوال ہے. اور تاریخ آج تک جو ہمیں بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ کامیاب ہوئی ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں نہیں کامیاب ہوئی، اور جو حقیقی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تو زیادہ تر ناکام ہی رہی ہے، جو اقلیت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے. بلکہ یہ بظاہر وہی بیگانہ عالم ہے جس کی زندگی میں بتدریج حصہ لیتے ہوئے فکر اپنی حدود کو توڑ ڈالتا، فکر اپنی حدود کو توڑ ڈالتا اور سلامت سے لطف اندوز ہوتا ہے جو بالکل وہ اس میں پوشیدہ ہے. اپنے حدود کو توڑ جاتا ہے، میں نے مانا یہ ہے کہ جو اس نے پہلے دعوے کیے تھے انہی دعووں کے خلاف جو ہے فکر جو ہے جواب دعویٰ ڈال سکتی ہے، تو ٹھیک ہے. اور اس لام و تناہیت سے لطف اندوز ہوتا ہے جو بالکل قوہ اس میں پوشیدہ تھی. تو ان معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز جو پہلے فکر کی سمجھ سے باہر تھی، ان معنوں میں لام و تناہی تھی اس کے لیے، اس کو جب وہ سمجھ لیتی ہے تو وہی لام و تناہی اس کے لیے متناہی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فکر جو ہے ہر چیز کو سمجھ سکتی ہے. ایسا تو نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ابھی تک ثابت تو نہیں ہوا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ فکر میں حرکت ہے تو محض اس لیے کہ اس کی متناہیت میں لازمی مضمر ہے. ٹھیک ہے، لامتناہیت مضمر ہے، لیکن کلی لامتناہیت مضمر نہیں ہے، وہ نسبی لامتناہیت ہے جہاں تک ہمیں پتہ ہے. وہی اس کے شعلہ آرزو کو برقرار رکھتا ہے اور اس کی بے پایاں جستجو میں اس کو سہارا دیتا ہے. فکر کو نارسا ٹھہرانا غلطی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فکر جو ہے جن چیزوں کے بارے میں آج نارسا ہے وہ اس کی رسائی ان کے بارے میں نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک جو فکر کی تاریخ بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بہت سی چیزیں اس کے حتمی علم سے نارسا ہیں. ان معنوں میں نارسا نہیں ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ غور نہیں کر سکتی، فکر نہیں کر سکتی. ان معنوں میں نارسا ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے حتمی علم نہیں دے سکتی. یہ تاریخ اس کی اپنی تاریخ بتاتی ہے. اب مستقبل میں کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن اگر جو کچھ آج تک ہوا اس پر جائیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نارسائی برقرار رہے گی، جو کلی مطلق نارسائی ہے. نسبی نارسائی جو ہے نسبی لامتناہیت جو ہے وہ دور کی جا سکتی ہے، لیکن مطلق جو لامتناہیت ہے وہ دور نہیں ہو سکتی. اور یہ جو نسبی اور یہ چیز میری سمجھ میں شاید اس سے پہلے اس وضوح سے نہیں آئی تھی، یا کم از کم ہمارے پاس وہ تصور نہیں تھا. لیکن یہ کہ علامہ اقبال جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ نسبی لامتناہی ہے، لیکن یہ کہ اس کو مطلق لامتناہیت میں جو ہے سے خلط ملط کر رہے ہیں. تو فکر کو نارسا ٹھہرانا غلطی ہے. تو فکر کو اور ہم یہ نہیں کہتے کہ فکر جو ہے غور و فکر نہیں کر سکتی ان چیزوں کے بارے میں جو نارسا ہیں، لیکن کہنا یہ ہے کہ اس کے بارے میں حتمی علم دے سکتی ہے نہیں، یہ ایک اور بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ہماری فکر جو ہے، اور علامہ اقبال کی شاعری میں اس کا احساس ظاہر ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کی شاعری مختلف ہے کہ اس میں الہامی شاعری ہے. لیکن یہاں جو وہ جس کو نظر انداز کریں وہ یہ کہ کئی ایسے حوالے میں جس کی فکر کو کوئی خبر ہی نہیں جیسا ہمیں لگتا ہے. تو وہ ظاہر ہے جس کی اس کو خبر ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں اس کی رسائی کیسی ہوگی، کیونکہ یہ بھی اپنے انداز میں متناہی سے ہمکنار ہونا ہے لامتناہی سے. یہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ بھی یعنی نارسائی بھی
یہ سمجھ میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو اگلی بار دیکھیں اب انگریزی والے میں کیا لکھتے ہیں، تاکہ شاید انگریزی والے میں یہ زیادہ واضح ہو. تو انگریزی والے میں کہتے ہیں کہ بوتھ کانٹ، یہاں سے جو اردو میں یہاں ہے ہمارے جہاں اردو کا شروع کیا ہے، کانٹ اور غزالی دونوں. Both Kant and Ghazali fail to see that thought in the very act of knowledge. اچھا، فکر ہی کی بات کر رہے ہیں کہ ہر عمل میں فکر بنے. Passes beyond its own finitude. The finitude of nature are reciprocally exclusive. فطرت کے مطابق تو بے شک دوسرے الگ و منفرد. یہ اردو ترجمہ اس میں اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ the finitude of nature یعنی پتھر جو ہے وہ درخت نہیں ہے، تو ان معنی میں وہ ایکسکلوسیو ہے. لیکن فکر میں یہ ہے کہ متناہی اور لامتناہی ایکسکلوسیو نہیں ہے، متناہیت میں لامتناہیت موجود ہو سکتی ہے، جن معنوں میں میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. لیکن علامہ اقبال کی نظر اس میں ذرا مختلف ہے، لیکن اس پہ میں نے تنقید کی ہے. Not so the finitude which is an essential nature incapable of limitation. تو فکر پہ آپ لمٹ نہیں لگا سکتے، ان معنوں میں نہیں لگا سکتے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن آپ کا جو بھی دعویٰ ہے اس کے اندر جو ہے اس کا جواب بھی موجود ہو سکتا ہے یا اس کی تباہی بھی موجود ہو سکتی ہے، اور اپنی فطرت کے اعتبار سے دعویٰ کا جواب جو ہے کسی بھی وقت بھی اور کہاں بھی دیا جا سکتا ہے. تو ان معنوں میں متناہی میں لامتناہی موجود ہے اگر آپ کہنا چاہیں تو. لیکن یہ کہنا کہ فکر پر جو ہے تحدید نہیں لگائی جا سکتی، ان معنوں میں غلط ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو فکر کی جن کو خبر ہی نہیں، یہ ہم فکر ہی سوچ کے بتا سکتی ہے. دوسری یہ کہ حقیقت کی لمٹ تو ہے ہی اس پہ. And cannot remain narrow circuit of its own individuality. لیکن اس کا جواب تو نہیں دیا جا سکتا کہ کیونکہ یہ بالکل ممکن ہے کہ فکر جو ہے اپنے دائرے کے اندر ہی گھوم رہی ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ فکر کے باہر بھی کوئی دائرہ ہے، یا اگر ہے تو فکر کو اس کی خبر ہے. اس کا کوئی حتمی جواب نہیں دیا جائے. اس لیے مثلاً یہ کہ جو تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہیں جیسے برین ان اے ویٹ اور اس قسم کے، اس کا حقیقت میں کوئی حتمی جواب نہیں دیا جا سکتا. اور جو لوگ جو ہے اس کا پریگمیٹک یا پریکٹیکل جواب دینا چاہتے ہیں، دے مس دا پوائنٹ آف دوز تھاٹ ایکسپیریمنٹ. اینی وے، so in the wide world beyond itself, nothing is alien to it. Okay, it is in progressive participation in the life of the progressive participation. اردو میں آیا ہے کہ نہیں آیا اس کا دیکھیں. اس لیے ممکن نہیں کہ وہ اپنی انفرادیت سے تنگ حلقے میں مقید رہے. اس کے ماورا وسیع عالم ہے کہ اس میں کوئی شخص ہے، بلکہ یہ بظاہر وہی بیگانہ عالم ہے جس کی زندگی بدلتی رہتی ہے. یہ فکر اپنی حدود کو توڑتا ہے اور لامتناہی جو بالکل اس میں پوشیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فکر میں حرکت اس کے لیے متناہیت مضمر ہے. دوسرا یہ اٹ از ان اٹس پروگریسو پارٹیسپیشن ان دی لائف آف اپیرنٹلی ایلین. پروگریسو کا انہوں نے ترجمہ بتدریج کیا ہے، لیکن پروگریسو کا یہاں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر آنے والا وقت جو ہے پہلے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یا یہ بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ فکر ایک لائن میں جا رہی ہے یا کیومولیٹو ہے اس کے جو بھی اس کی فتوحات ہیں جن کی بات کر رہے ہیں. It is in its progressive participation in the life of the apparently alien that thought demolishes the wall of its finitude and enjoys its potential infinitude. لیکن وہ جو میں نے بات کی وہ یہاں ثابت ہے کہ یہاں جو ہے جو جس
متناہیت کو توڑتی ہے اور جس لامتناہیت کی طرف جاتی ہے وہ لامتناہیت جو ہے نسبی ہے. انہی معنوں میں جو لامتناہیت اب تھی جس کو پہلے جو لامتناہی تھا اس کے لیے اب جب اس کو ایک بار اس نے سمجھ لیا تو وہ اس کے لیے متناہی ہو گیا. تو ان معنوں میں وہ حقیقی لامتناہی تھا ہی نہیں, وہ نسبی تھا. So it is in this progressive participation in the life of the apparently alien that the thought demolishes the wall of its finitude and enjoys its potential infinitude. Its movement becomes possible only because of the implicit presence in its finite individuality of the infinite. ٹھیک ہے, لیکن وہ infinite نسبی ہے, which keeps alive within it the flame of endless. اور وہ صرف نسبی نہیں ہے بلکہ نیگیٹو ہے. ہمیں ہے کہ جو میں دعویٰ کرتا ہوں اور یہ ایکٹ آف مائی فکر کا جو عمل ہے اس وقت, اس کو کینسل کیا جا سکتا ہے اور اس سے اوپر اٹھا جا سکتا ہے. تو ان معنوں میں یہ نیگیٹو ہے کہ جو اس کی لامتناہیت ہے وہ موجود کا انکار ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو انکار کے بعد آئے گا وہ بھی تو موجود ہی ہوگا, یا مطلب وہ حاضر ہی ہوگا. دوسرے معنوں میں جس لامتناہیت کی طرف جا رہی ہے, جب وہ لامتناہیت کو ریئلائز کرتی ہے تو وہ لامتناہی ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ لامتناہی نہیں تھا, وہ متناہی تھا. تو ان معنوں میں مطلب درخت جو ہے, بیج جو ہے متناہی ہے. درخت جو ہے اگر اس کو آپ لامتناہی سمجھیں ان معنوں میں تو بیج کے اندر پوشیدہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ اور اس کے درخت کے اندر جو ہے اس کے پھل یا پتے وہ سب پوشیدہ تھے وہاں. لیکن جب درخت بن گیا تو وہ تو اب بیج نہیں رہا, اب درخت کا اپنا پوٹینشیل ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کہیں رکے گا کہ نہیں رکے گا, اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ جو ہے حقیقتاً اپنے ماورا پہنچ جائے گا, کیونکہ جو اس کی لامتناہیت ہے وہ صرف نگیشن آف متناہیت ہے, وہ کوئی مثبت لامتناہیت نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ ایک نیا پوائنٹ ابھی سمجھ میں یہ یاد آیا. So its movement becomes possible only because of the implicit presence in its finite individuality of the infinite, which keeps alive within it the flame of aspiring sustained in the endless pursuit. It is a mistake to regard thought as inconclusive, for it too in its own way is a greeting of the finite and with the infinite. انگریزی والے میں بھی ابہام ہے, کیونکہ انکنکلوسیو تو ہے, کیونکہ مثلا اینٹینمیز آف ریزن اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ انکنکلوسیو ہے وہاں, اور بہت سی چیزوں میں. فار اٹ ٹو, اب یہ نہیں پتہ اٹ کا سے کیا مراد ہے. ان اٹس اون وے از اے گریٹنگ آف دا فائنائٹ ود دا انفینٹ. اینی وے اگلی بار اس کو دیکھیں گے. تو وہ جو یہاں جو ابہام ہم نے دیکھا تھا اردو والے میں, وہ انگریزی والے میں بھی موجود تھا. فکر کو نارسا کہنا غلطی ہے, انگریزی میں یہ نہیں کہہ رہے. اصل صحیح ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ فکر کو حتمی کہنا, کیونکہ وہ انکنکلوسیو کہہ رہے ہیں. غیر حتمی کہنا غلطی ہے, کیونکہ یہ بھی اپنے انداز میں متناہی کا ہمکنار ہونا ہے لامتناہی میں. یعنی انکنکلوسیو ہونا اصل میں جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ لیکن وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انکنکلوسیو, اگر وہ کہہ رہے ہیں انکنکلوسیو ہونے سے کا یہ مطلب نہیں ہے, غیر حتمی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فکر متناہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جو متناہیت اور لامتناہیت بنائے گی وہ نسبی ہی ہوگی. تو ان کا پوائنٹ یہاں بھی ثابت نہیں ہوتا. تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب.